اب ہم دیکھیں گے فزیکل پریپریشن. تھوڑی سی بس بات کریں گے، بہت زیادہ نہیں، کیونکہ یہ ہم سب کو پتہ ہے آلریڈی کہ کیا کرنا ہوتا ہے. آپ نے سب سے پہلی چیز آپ اس میں ایک ذہن میں یہ رکھیں کہ یہ نا دعوتوں کا مہینہ نہیں ہے، فیسٹ کا مہینہ نہیں ہے، لیکن ہم نے رمضان کو بنا ایسا لیا ہے کہ یہ ہمارے لیے ایک آتا ہے. تو ہماری جہاں دوسری پلاننگ ہوتی ہے اس سے پہلے ایک پلاننگ یہ بھی ہوتی ہے کہ میں نے کس کس کو افطاری پہ بلانا ہے اور کون کون سے دن افطاری کرنی ہے. میں نے پوری ہم نے پلاننگ کی ہوئی ہوتی ہے. یہ کرنا برا نہیں ہے، افطاریاں کرانا اچھا کام ہے. آپ جتنے لوگوں کا روزہ افطار کراتے ہیں آپ کو اجر ملتا ہے، لیکن آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ جب آپ گھر میں افطاری کراتے ہیں تو اب آپ کو پہلے گھر بھی صاف کرنا ہے، صفائی آپ کا ٹائم لیتی ہے، پھر آپ نے کھانا بنانا ہے، کھانا بھی ٹائم لے گا. آپ کے ایٹ لیسٹ 1 2 3 دن تو گئے نا. پھر آپ نے جب دعوت ختم ہوتی پھر اس کا جو آپ نے سارا صفائی کرنی ہے اس کا بھی 1 دن آپ کا لگ گیا. تو وہ 2 3 دن اس کی آپ کی عبادت کیسی ہوگی؟ اب جس طرح آپ کرنا چاہتے تھے ویسی تو نہیں ہوگی نا، عام روٹین جیسی تو نہیں ہوگی کہ آپ ساتھ ساتھ باتیں ویسی ہی چل رہی ہیں، آپ دعوتیں بھی کر رہے ہیں. کہیں نہ کہیں ہوتا ہے پھر، یا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دعوت ختم ہوئی تو آپ کی تھکاوٹ اتنی ہو گئی کہ اب آپ کے پاس مشکل سے آپ عبادت کر پا رہے ہیں، رات سو گئے، نہیں جاگا گیا آپ سے. تو آپ سوچیں کہ 30 دن ہیں، دعوتیں کرنے کے لیے پورا سال پڑا ہے آپ کے پاس. اس 1 مہینے میں نہیں کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ بہت زیادہ عرض ہے کہ آپ نے کسی کی افطاری کرانی ہے. کتنے لوگ ہمارے ملک میں غریب ہیں اس وقت، تو اتنی غربت ہو چکی ہے، صرف پاکستانی کی بات نہیں ہے، کتنے اسلامک کنٹریز ہیں آپ جہاں پہ دیکھیں کہ لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے. لوگ روزہ رکھے میں کنٹینیوس روزے کی حالت میں ہیں، روزہ کھولنے کا ہی کچھ ہے ہی نہیں، کس سے کھولیں روزہ؟ تو آپ نے وہ جو ارادہ کیا تھا نا کہ میں نے دعوت کر کے افطاری کرانی ہے، 3 دن آپ نے ضائع کیے اس میں. پھر آپ نے دعوت میں بلایا جو ہے وہ آپ کے 8 10 ہی لوگ ہوں گے. جتنا پیسہ آپ کا اس میں خرچ ہونا تھا وہ پیسہ آپ ان ملکوں میں بھیج دیں. آپ دیکھیں کہ اسی پیسے میں آپ نے یہاں پہ ایک فیملی کو کھلانا تھا، آپ ایٹ لیسٹ 8 9 فیملیز کو کھلا سکتے ہیں. پھر اس طرح ہوتا ہے کہ یہاں پہ مسجدوں میں بھی افطار ہوتے ہیں، ہم کراتے ہیں، وہ بھی برا نہیں ہے، آپ کرائیں. اگر اللہ نے آپ کو اتنا پیسہ دیا ہے کہ آپ وہاں پہ بھی کرا سکتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ. لیکن اس وقت بڑا کروشل ٹائم ہے کیونکہ مسلم امہ جو ہے نا از سفرنگ ایوری ویئر، اور ہمیں ان کا پین فیل ہونا چاہیے کہ کم از کم افطار میں، سحری میں ہم لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کریں. تو اب مسجد میں بھی آپ ایک ایک افطار کے اوپر، اس دفعہ میں چیک کر رہی تھی تقریباً آئی تھنک 3000 کہہ رہے تھے کہ ایک افطاری کرانے کا شاید اتنا ہے. اب وہ 3000 اگر آپ پاکستان بھیج دیں کہ وہاں پہ غریب لوگوں کی مسجدوں میں کہیں افطاری کرا دی جائے یا کسی کے گھر راشن دلا دیا جائے، تو آپ دیکھیں کہ مسجد میں اس پیسوں سے جتنے لوگوں کو آپ نے کھلانا تھا آپ کسی ایسے تھرڈ ورلڈ میں بھیجیں گے، آپ 3 4 ٹائمز زیادہ لوگوں کو کھلا سکتے ہیں. آپ کو اجر جو ہے نا ہیڈ کاؤنٹ پہ ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ نے کتنی کوانٹٹی میں کھلایا ایک بندے کو. چاہے ایک کھجور سے روزہ کھلا دیں آپ کو اجر مل گیا. تو اگر آپ نے کہا یہاں پہ 100 لوگوں کو کرانا تھا، وہاں پہ آپ نے 3000 لوگوں کو آپ نے افطار کرا دیا، تو وہ 3000 کا ریوارڈ آپ کے لیے لکھا گیا ہے. تو یہ اس مہینے میں نا تھوڑی کیلکولیشن کرنی پڑے گی کہ کیسے ہم اپنے ریوارڈ کو ڈبل ٹرپل کر سکتے ہیں. پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنی انٹینشنز ملٹیپلائی کر دیں، انٹینشنز کو کمبائن کر دیں. آپ نے نفل پڑھنے ہیں، آپ نے وضو کیا، آپ آئیں، آپ نے نماز کے لیے کھڑی ہوں گی، آپ نیت کریں کہ تحیۃ الوضو نیت کر لی، اسی کے ساتھ میں آپ نیت کر لیں کہ استخارے کے نفل پڑھ رہی ہوں، یا ساتھ آپ توبہ کے کر لیں. پھر آپ اس میں اور جو حاجت کے نفل آپ کی کوئی پریشانی چل رہی ایٹ اے ٹائم پڑھیں گے آپ 2 ہی نفل، لیکن اس میں آپ نے وضو کی بھی نیت کر لی، اس میں آپ نے توبہ کی بھی نیت کر لی، اور اس میں آپ نے اپنی حاجت کی بھی نیت کر لی. پڑھیں گے 2 لیکن اجر آپ کو ہر ایک کا ملے گا. اس طرح سے آپ کریں. اب جیسے آلریڈی ہم نے ڈسکس کر لیا، کھانا بناتے وقت آپ نیت کریں گے کہ میں اس لیے کھلا رہی ہوں کہ صدقے کا مجھے اجر ملے گا، تو وہ آپ کی ڈبل ہو گئی اس میں. تو اس طرح سے آپ نے اپنی جو انٹینشنز ہیں نا ان کو ڈیوائڈ کر لینا ہے. پھر آپ نے اپنی کیلکولیٹ وہ تو کرنی ہی ہے زکوٰۃ.
زکوٰۃ کو کیسے اب ملٹیپلائی کریں گے اجر اس کا؟ آپ نے سب سے پہلے خاندان میں دیں. دیکھیں آپ کی فیملی میں تو کوئی ایسا نہیں ہے ضرورت مند، فیملی میں دیں گے دوہرا اجر ہے. باہر دیں گے ایک اجر، فیملی میں دوہرا اجر. تو خاندان میں ڈھونڈے لوگ، اس سے آپ کا اجر بڑھتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے عشاء کی نماز آپ نے مسجد میں گئے، تراویح پڑھی ہے امام کے ساتھ، اس کے بعد امام پھر یوزلی نماز کے بعد نا وہ وطر بھی کراتے ہیں ساتھ. آپ نے تراویح کی نماز پڑھی، آپ نے ساتھ ہی وطر اس کے ساتھ پڑھ کے نماز ختم ہو گئی، آپ کو گھر آ گئے، پوری رات قیام اللیل کا اجر ملے گا. سبحان اللہ، اتنا اجر ہے اس کا. آپ یہ نہیں ہے کہ اب آپ نے اس کے ساتھ وطر پڑھ لیا، اب آپ آ کے کچھ اور پڑھ ہی نہیں سکتے، پھر بھی نفل پڑھ سکتے ہیں، لیکن امام کے ساتھ وہ وہاں پہ فنش کر کے آ جائیں. آپ کے گھر میں بچے لڑکے ہیں، مرد حضرات ہیں، تو ان کو اس کا بتائیں کہ آپ کم از کم عشاء کی نماز مسجد میں پڑھیں اور پھر فجر کی مسجد میں پڑھیں. وہ بھی پوری رات قیام اللیل کا اجر ہے ان کے لیے. اگر آپ نئی تراویح کے لیے بھی جا سکتے، وہ تو ویسے بھی سنت ہے نا، لیکن فرض نماز ایٹ لیسٹ آپ عشاء کی مسجد میں پڑھیں اور فجر کی نماز پڑھیں. یہ عام دنوں میں بھی، صرف یہ رمضان کی بات نہیں ہے. اور ایک بات جو ہم نے یاد رکھنی ہے کہ ہر نیکی کا اجر رمضان میں 70 گنا بڑھ جاتا ہے. تو جو بھی نیکی کریں 70 سے ملٹیپلائی کر دیں. تو آپ سوچ لیں کہ پھر آپ کا کتنا اجر ہوگا. پھر خود ہی آپ جو کرتے جائیں گے آپ کو ہوگا کہ نہیں، زیادہ سے زیادہ میں نیکیاں جو ہیں وہ کروں. اور اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں کہ دیکھیں، کوشش کریں فون سے دور رہیں. فون پہ آپ ایک چیز چیک کرنے لگتے ہیں، جزاک اللہ خیر، کتنی چیزیں اور آ جاتی ہیں. آپ کو سب کو پتہ ہوگا، ہم سب کے کوئی نہ کوئی بندہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس سے فون پہ بات شروع کر دیں نا، گھنٹہ تو کیا وہ چھوڑتے ہی نہیں ہے. پھر آپ اوائڈ کریں ان دنوں میں تو خاص طور پہ کہ آپ ان سے بات چیت کرنی ہے نا، ٹیکسٹنگ بیسٹ ہے. ویسے بھی ٹائم بچتا ہے، ٹیکسٹ کرنے سے نا آپ کا ٹائم بچتا ہے، تو یہ کریں. آپ ہمارے پاس ضائع کرنے کا وقت نہیں ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہر دن گزرنے کے ساتھ آپ کہیں گے صرف اتنے دن رہ گئے ہیں بس، تو ان میں ہم نے ٹائم اپنا ضائع نہیں کرنا. اور کوشش کریں کہ نہ کریں افطاریاں، جتنی آپ کر سکتے ہیں کوشش کریں اس سے بچنے کی. صلہ رحمی ضرور کریں. اپنے جو رشتہ دار آپ سے ناراض ہیں ایک دفعہ سب کو کر کے معافی مانگ لیں سب سے، اور اپنے دل سے ان کو معاف کر دیں. یہ نہ ہو کہ آپ خالی ایک لپ سروس ہو آپ کی، کہہ دیا ہے بس کہ بھئی آپ مجھے معاف کر دیں، یہ آپ بھی اس کو کر دیں اور پھر بھول جائیں. پھر دوبارہ اس کی کوئی بات آپ نے یاد نہیں کرنی. اور آپ کیا کر سکتے ہیں کہ جو آپ نے صبح نماز پڑھی فجر کی، صبح کا ٹائم ضائع نہیں کرنا. بہت امپورٹنٹ ٹائم ہے صبح کا وقت، جو فجر سے شروق تک کا ٹائم ہے. کوشش کریں کہ اس وقت میں سوئیں نہ. آپ نے اس ٹائم پہ بیٹھ کے اپنا قرآن ضرور پڑھیں، استغفار ضرور کریں. استغفار کر لیا، قرآن پڑھ لیا. کیوں ہم اس ٹائم کو کہہ رہے ہیں امپورٹنٹ ہے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس وقت میں برکت ہے، یہ برکت ٹائم ہے. اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کے پورے دن میں برکت پڑ جائے تو پھر صبح کا ٹائم نہیں سونا. آپ نے سونا ہے شروع کی، آپ وہ پڑھیں نماز، شروع کے بعد سو جائیں. شروع سے پہلے کوشش کریں کہ آپ نہ سوئیں، سارے دن میں آپ کے برکت پڑ جائے گی. پھر اسی طرح جو دوحا کی نماز ہوتی ہے، نماز دوحا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اشراق، چاشت کی نماز، دونوں ہی کہتے ہیں ہمارے تو، لیکن عربک میں صرف دوحا کہا جاتا ہے. جو بندہ یہ پڑھ لیتا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے اپنے پورے باڈی پارٹس کا صدقہ ادا کر دیا. جتنے بھی جوائنٹ ہیں نا آپ کے، ان کا صدقہ ہو جاتا ہے. اور ایک اور بہت خوبصورت چیز اس میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن اس بندے کے سارے کام اپنے ذمہ لے لیتا ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا آپ کے کام کہاں سے ہو جائیں گے. صرف یہ 4 آپ پڑھ لیں، 2 کر کے پڑھتے ہیں، منیمم 2 ہے، صدقہ ہو جائے گا 2 سے آپ کا سارے جوائنٹس کا. 2 سے زیادہ پڑھ لیں بہت اچھی بات ہے، جتنا زیادہ پڑھیں. پھر کوشش کریں کہ کم از کم رمضانوں میں وضو کی حالت میں رہیں، ہر وقت وضو میں رہیں. وضو میں رہنا ویسے ہی ہے کہ آپ کی ایک اچھی عادت ہے. جب وضو ٹوٹے گا، آپ باتھ روم جب بھی جائیں گے، وضو کر کے نکلیں، 2 نفل پڑھ لیں تحیۃ الوضو کے، بیٹھے بٹھائے اجر آپ کے لیے.
وہ آپ نے کر لیا ایکسٹرا. آپ نے اس رمضان کو آپ نے عام دنوں سے چینج کرنا ہے. تو یہ وہ کام ہے کہ جس سے آپ اپنا اجر بڑھا سکتے ہیں. اب ایک رکعت آپ پڑھیں گی تو آپ دیکھیں آپ کو 70 ٹائم اس کا اجر ملے گا. اور ایک چیز آپ نے اور کرنی ہے, سنتیں جو ہوتی ہیں جو ہم عام روٹین میں نہیں پڑھتے, جیسے عصر کی نماز سے پہلے سنت ہے, وہ آپ پڑھیں نہ پڑھیں سب ٹو یو, لیکن کوشش کریں کہ ان دنوں میں رمضان میں وہ سنتیں بھی پڑھیں. عشاء سے پہلے ہو گئی سنت, وہ پڑھ لیں, عصر سے پہلے پڑھ لیں. اسی طرح مغرب سے پہلے بھی 2 سنت ہیں. ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کو نہ پتہ ہو, ہمیں باقی نمازوں کا پتہ ہے لیکن مغرب سے پہلے کی سنتیں ہمیں اتنا نہیں پتہ. تو 2 سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت سے ثابت ہیں کہ وہ بھی پڑھنی چاہیے. تو ان دنوں میں خاص طور پہ کر لیں کہ میں نے رمضان میں تو اپنا زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے, وہ 2 سنت پڑھ لی. اس میں آپ کو ایک تو پڑھنے کا, دوسرا سنت پہ عمل کرنے کا بھی اجر آپ کو مل جائے گا. اور ایک ہم نے لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, لیکن لاسٹ ایک چیز آپ کے ساتھ جو شیئر کرنی ہے, اس میں کوئی ایک پک کر لیں سورہ کہ میں نے اس کو حفظ کرنا ہے رمضان میں. چھوٹی لے لیں, بڑی تو ظاہر ہے بہت بڑی اگر کر سکتے ہیں بڑی اچھی بات ہے, اگر بڑی نہیں کر سکتے کوئی ایک سورہ ایسی لے لیں کہ وہ پھر آپ کو ساری عمر بعد میں ہوگا کہ یہ سورہ میں نے اس رمضان میں حفظ کی تھی. سب سے بیسٹ کیا ہے, اگر آپ میں سے ابھی کسی کو سورہ ملک نہیں یاد, جو کر چکے ہیں بہت اچھی بات ہے, جنہیں نہیں یاد سورہ سجدہ ہے, سورہ ملک ہے, اور ان کا کیا فائدہ ہے, 30 آیات ہیں, 30 آیات 30 ڈیز, ایک آیت ایک روزے میں کر لیں, بڑی آسانی سے ہو جاتی ہے. آپ کے پاس ٹائم ہے, دشمن آپ کا قید ہوا ہوا ہے, تو آپ کو اتنا مسئلہ نہیں ہوگا. آپ یاد رکھیں کہ جب آپ رمضان چلا جائے گا اس کے بعد آپ کو جب سوچیں گی آپ کو ہوگا کہ یہ سورہ میں نے فلاں رمضان میں یاد کی تھی, اور وہ بھولتی نہیں ہے دوبارہ پھر. اور آپ ہر رمضان میں پھر کوشش کریں کہ میں نے یہ سورہ یاد کرنی ہے, وہ کر چکی ہیں. تو اگر پوری بڑی سورہ ہے اس کا کچھ پورشن کر لیں, جیسے سورہ بقرہ ہے, ہمارا دل چاہتا ہے ہم یاد کریں, بڑی لمبی سورہ ہے, آپ کر لیں میں نے ایک ربع یاد کرنا ہے صرف, بس 1/4 پارے کا, بس اس کو یاد کرنا ہے, وہ کر لیں. وہ نہیں کر سکتے تو سورہ بقرہ کے اندر بڑی امپورٹنٹ آیات وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ وہ والی کر لیں. آیت البر یاد کر لیں, اس کی سب سے لمبی آیت ایک ہے وہ یاد کر لیں, پورشن یاد کر لیں. اور اسی طرح آپ پارہ 30 والے پارے میں سے اس میں سے یاد کر لیں, سورہ نبا کر لیں, سورہ ناز یاد کر لیں, کچھ کریں ضرور. کیونکہ جب آپ حفظ کرتے ہیں نا, تو جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا بندے سے کہ پڑھ اور چلتا جاؤ, تو بندہ جو اس نے جتنی آیات حفظ کی ہوں گی وہ ان کو پڑھتا جائے گا اور ایک ایک سٹیپ چڑھتا جائے گا, اور جہاں پر آپ کا حفظ ختم ہو جائے گا یہ وہ لیول ہے آپ کا جو آپ کو جنت میں درجہ ملے گا. اب سوچ لیں آپ کہ آپ نے جتنا حفظ کیا ہوگا اتنا آپ اوپر پہنچ جائیں گے. اگر کسی نے یاد ہی وہی 3 کلی 4 کلی یاد کیے ہیں, بس سورہ فاتحہ یاد کی ہوئی ہے, تو ہمارا تو 1-2 سے اوپر ہی نہیں پہنچنا. تو اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ درجات ہمارے جنت میں اوپر ہوں, تو کوشش کریں کہ کچھ نہ کچھ حفظ ضرور کرتے رہیں. اس کا ٹارگٹ آپ بنائیں گے نا, چھوٹا ٹارگٹ رکھیں جو ایزیلی اچیو ہو جائے, لیکن کریں ضرور. تو یہ کچھ کام تھے جو رمضان میں ہم لوگ کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ. اور نیتیں خالص کرنی, نیت کے بغیر کوئی چیز جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں ہوتی. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس رمضان میں بہترین عبادت کر سکیں, زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ہم اپنی مغفرت کر سکیں, مغفرت اللہ سے کروا سکیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچنا نصیب کر دے. جس کو مل گیا رمضان سمجھیں بہت بڑی بلیسنگ اس کو مل گئی ہے. اس کو لائٹ نہ لیں, اس کو اویل کریں کہ نہیں بس ناراض ہوتا ہے کوئی ہوئے کہ آپ فون نہیں اٹھا رہی ہیں اس کا, آپ اس سے لمبی لمبی باتیں نہیں کر رہی ہیں, آپ اس سے کہہ رہی ہیں بھئی میں بند کر رہی ہوں بس تھوڑی سی بات کر کے, کوئی بات نہیں. یہ وقت ہے پتہ نہیں ہماری زندگی میں آنا, ہو سکتا ہے اس کو اگلا رمضان مل جائے ہمیں نہ ملے. تو اپنا آپ سوچیں, تھوڑے سے سیلفش ہو جائیں اس میں اس لحاظ سے, لیکن آپ نے کرنی ضرور ہے اس میں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین عبادت کرنے کی توفیق عطا کرے, زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ کر سکیں اس میں, زیادہ سے زیادہ اللہ کے ایسے کام کر سکیں جن سے اللہ تعالیٰ
راضی ہو. اللہ کی ناراضگی کے کاموں سے بچیں اور اللہ تعالیٰ ہم سے قبول کر لے. چھوٹی چھوٹی کوششیں ہیں ہماری، اللہ تعالیٰ ہم سے قبول کرے، ہمیں ان خوش قسمتوں میں شامل کر دے جن کو اللہ تعالیٰ رمضان میں جہنم کی آگ سے نجات دلائیں گے. آمین ثم آمین. اور جتنے لوگ اس وقت یہاں پر ہیں اللہ تعالیٰ سب کی بخشش فرما دے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان خوش قسمتوں میں شامل کر دے جن کی آپ اس رمضان میں بخشش کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے راستے پر چلنے کی توفیق عطا کر دے. اللہم اہدنا الصراط المستقیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اللہم انا اسألک الجنۃ الفردوس، اللہم انا اسألک الجنۃ الفردوس، اللہم انا اسألک الجنۃ الفردوس. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول کر لے. یہاں پر بیٹھنا ایک ایک منٹ جو ہم نے لگایا ہے اللہ تعالیٰ قبول کر لے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین ثم آمین.